على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم صدق النبی الکریم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ احسان کہ ہمیں مسلمان بنایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام اولیاء اعظام سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائی، محبت نصیب فرمائی، بالخصوص پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے دامن سے ہماری وابستگی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اور پھر خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری نسبت سے بھی ہمیں نوازا۔ اور یہ رجب کا مہینہ، جہاں اس مہینے کے اندر اس کی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، ایک رجب کا مہینہ، پھر اس مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس شریف بھی ہوتا ہے، اور اس رجب کے مہینے میں ہم جو کنڈے وغیرہ بناتے ہیں تو امام جعفر صادق حضور کی آل کے اس چشم و چراغ کا ہم عرس بھی مناتے ہیں۔ تو اس مہینے کو بہت ساری سعادتیں حاصل ہیں، اور اس مہینے کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز، غریبوں کے دکھیارے خواجہ غریب نواز اس مہینے میں تشریف لائے۔ تو اولیاء اعظام کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تحقیق کہ انہیں کوئی بھی نہ غم ہے نہ کوئی انہیں خوف ہے، کوئی ملال اللہ کے ولیوں کو نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے کہ اللہ، حدیث قدسی ہے بلکہ، من عدالی ولی فقط آذنت بالحرب، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جس کسی نے میرے ولی سے بغض رکھا اس کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کسی کو جنگ دینے کی، لیکن اللہ کا مقام و مرتبہ تو بے شک بلند اور بالا ہے، اسے کوئی حاجت نہیں کہ وہ جنگ کا اعلان کرے، لیکن ولیوں کا مقام و مرتبہ بتانا مقصود تھا کہ ولیوں سے مجھے اتنی محبت ہے کہ ان کی شان میں کسی نے بھی اگر کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کری تو اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، من عدالی ولیًا فقط آذنت بالحرب۔ اور ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمانا ہے نا کہ یہ جو گندے جو بال، چہرہ جن کا گرد آلود ہے نا، اگر یہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ کا یہ حق ہے کہ ان کی بات پوری کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کی بات اللہ پوری کرتا ہے۔ بس اوقات دیکھنے والا، ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی جبہ کبا دستار پہنا ہوگا وہی اللہ کا ولی ہے، یہ حضور کی حدیث اشارہ دے رہی ہے، نہیں، اللہ کا فرمان ہے بال ان کے گندے ہوئے سے ہوں گے، چہرہ گرد آلود ہوگا، پر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے جس بات پر اللہ اس بات کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ولیوں کی شان، ولیوں کی پہچان ہمیں ادراک ہے نہیں۔ اور پھر ایک اور اللہ کا فرمان، وہ بھی حدیث قدسی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ولی سے اتنی محبت کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، اتنا قریب کر لیتا ہوں، کتنا قریب کر لیتا ہوں، کتنا قریب کہ جن کانوں سے وہ سنتے ہیں تو ان کے کان بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے یہ میرا ولی دیکھتا ہے خواجہ غریب نواز، جن آنکھوں سے دیکھتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اور جن ہاتھوں سے وہ پکڑتے ہیں میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور جن قدموں سے وہ چلا کرتے ہیں ان کے قدم بن جاتا ہوں۔ کیا اب اس کا مفہوم کوئی کیا نکالے، لیکن ہم تو خود بخود یہ سمجھ گئے کہ جب ولی کی آنکھیں وہ آنکھیں بن جائیں کہ رب کہتا ہے جن سے وہ ولی دیکھتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، تو کیا اللہ والی جو آنکھ ہوگی تو کیا اجمیر سے اپنے بندوں کو، اپنے غریب نواز ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اور وہ جب اللہ فرما رہا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں تو ہم یہاں سے پکارے تو کیا خواجہ غریب نواز ہماری صدا سن نہیں سکتے؟ ارے کیوں نہیں سن سکتے جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اتنا قریب کر لیتا ہوں، اتنا قریب کر لیتا ہوں کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اب کسی کو کیا کوئی شک، اب ہاں یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے بندہ، وہ یہ تو جب اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں نا تو یہ جب کی بات ہے معاذ اللہ یہ تو مر گئے، مٹی میں خاک ہو گئے، اب ان کا فیس کہاں اور اب کہاں سنیں گے اگر تمہاری بات یہ مان بھی لی جائے۔
تو حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جو غریب نواز زندہ ہے یعنی قید میں ہے، ارے جب وہ قید میں ہے اپنے مرید سے کہے ساگر میں پانی کو کہنا ساگر میں آ جا، آنا ساگر ایک کوزے میں آ جائے، وہ جب قید میں تھے تو یہ عالم تھا، اب جب آزاد ہوئے تو کیا عالم ہوا، اب جب آزاد ہوئے تو عالم کیا ہوا، ارے جب قید میں تھے جے پال جادوگر کو ہوا میں اڑتے اڑتے زمین پر پٹک دیا ان کی نالین نے، جب وہ قید میں تھے، اب جب وہ آزاد ہے تو کیا ہوگا، بادشاہ کے اونٹ قیدیہ کے بیٹے ہیں تو بیٹھے رہ جائیں گے، تو بیٹھے رہ گئے، ارے جب قید میں تھے تو یہ حال تھا، اب تو آزاد ہے تو کیا حال ہوگا۔ قید ہوتا ہے نا محدود ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، لاچاری میں یہ عالم ہے، تو جب آزاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیض یہ حضور کا سب کا وسیلہ ہے۔ اور خواجہ غریب نواز اجمیری، ان کا نام تو حسن اور والدہ والد حسنی حسینی، یہ آل رسول ہے، اولاد علی ہے الحمدللہ، اور نام معین الدین نہیں ہے، یہ تو ان کو مقام ملا حضور کی بارگاہ سے ملا۔ آپ کا نام تو حسن ہے، 15 سال کی عمر تک کچھ نہیں پتا آپ کو، لیکن ایک درویش آیا، درویش کا ادب کیا، سارا باغ چکی پن چکی سب راہ خدا میں قربان کری، راہ خدا میں نچھاور کری، نکل گئے دین متین کی تلاش کرنا، اور دین متین حاصل کرا، پھر ولایت کے یہ مقام و مرتبے ملے۔ اور آپ کے جو پیر و مرشد تھے خواجہ عثمان ہارونی، آپ نے خواجہ غریب نواز کو اپنا مرید بنایا، خلیفہ بھی بنایا۔ جب مرید بنایا تو اپنے ایک مرید کو فخر الدین سیدنا فخر الدین کو آپ کو تحفے میں دے دیا کہ اب یہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور وہ فخر الدین جبکہ خواجہ غریب نواز کے 3 بھائی ہونے کے باوجود وہ خواجہ غریب نواز کو اپنا آقا ہی مانتے تھے، اور وہ تب بھی ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی نسل در نسل آج بھی خواجہ غریب نواز کے مزار پہ ان کی خدمت کری۔ تو یہ اب خواجہ صاحب کا مقام و مرتبہ کیوں آپ کے پیر عثمان ہارونی آپ سے اتنے راضی ہو گئے تھے، خانہ کعبہ تشریف لے گئے، وہاں صدا لگا رہے اللہ ایک مرید لائے اسے قبول کرے، غیبی ندا آتی ہے کہ ہاں ہم نے تیرے مرید کو قبول کیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور علیہ السلام سے استقبال کرتے ہیں مرید لائے ہوں، تو وہ حضور علیہ السلام کے مزار پنروان سے آواز آئی کہ ہاں ہم نے تمہارا مرید قبول کیا، اور یہ معین الدین ہے، یہ معین الدین ہے۔ اور وہیں سے پیغام ملا جاؤ ہند کی طرف جاؤ اور میرے دین کی تبلیغ کرو۔ 40 مرید آپ کے ساتھ آئے اور آپ نے دین متین کی خدمت کری، بے پناہ آپ کی کرامت ہے، بے پناہ کرامتوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ بات یہ ہے سمجھنے کی، آج بھی ہم نے خواجہ غریب نواز کی محفل سجائی نا، تو دلیل کیا ہے کہ اس سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں، اللہ ہم پر کرم کرے گا۔ 2 ہی کام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے خود کیے اور ہم سے کروائے، باقی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ نماز پڑھنے سے پاک، ہم حج کرتے ہیں اللہ حج کرنے سے پاک، اللہ نے حکم دیا زکات دو ہم زکات دیتے ہیں اللہ زکات دینے سے پاک، اللہ روزہ رکھنے سے پاک، حج کرنے سے پاک، ساری عبادتوں سے اللہ پاک۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب درود خود رب بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اب ہمیں بھی کہہ دیا کہ تم بھی یہ مسلمان درود بھیجو، یعنی یہ وہ کام ہے جو رب خود بھی کر رہا ہے اور ہمیں بھی حکم دے رہا ہے۔ باقی دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ خود کرتا ہو اور ہمیں بھی حکم دیتا ہو۔ دوسرا کیا کام؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کری جائے۔ یہ محبت کی ہے نا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا قریب کر لیتا ہے کہ ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ تو ہمیں بھی حکم دیا ہے، کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضور کی شان بتائی نا، تو اللہ نے اپنے ولیوں کی بھی شان بتائی کہ انا آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے نیک کام کیے اللہ کریم
اپنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جما دے گا۔ اب یہی تو اللہ کے ولی کی محبت ہمارے دلوں میں جما دی، نہ ہمارے خواجہ غریب نواز، نہ ہمارے ننیال والے، نہ ددیال والے، نہ کوئی رشتے داری۔ 800 سال سے بھی زیادہ ہو چکے زمانہ، ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے آج بھی اس کی محفلیں سجا۔ سبحان اللہ، ایسی محبت دل میں ڈالی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل فلانا بن فلانا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل ہمیں پوری جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی جماعت کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بتایا فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی جس شخص کو اللہ نے پسند کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ولی، تو لوگوں کے دلوں میں اس ولی کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ ولیوں کی شان ہے۔ لیکن بات یہ کہ ہم رہ گئے نا محدود، ہمارا کیا ہے کہ ہم ان کی کرامتیں سنتے ہیں، ان کی نیاز کرتے ہیں، ان کے لنگر کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ ہمارا وہ حال ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کی فکر تو رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی فکر نہیں ہے، بس اپنی بخشش کی فکر ہے۔ گناہ تو ہو گئے، بس بخشش کی فکر ہے، کوئی اچھے کام کر لیں، کوئی ہول سیل والا روزہ مل جائے، ساری زندگی کے روزے معاف ہو جائیں، اس میں تو لگے ہوئے۔ یہ محفل بھی سجا دی کہ یار بخشش ہو جائے گی، قرآن خوانی کر دی اپنے محرومی کی۔ ہمیں اپنی بخشش کی تو فکر ہے، لیکن جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا ملنے والی ہے ان کی بخشش کی فکر، لیکن وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملے ہی نہ۔ ہمارا وہ حال ہے کہ ہم میدان میں نکلے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں آؤ مجھے پتھر مارو، آؤ مجھے ڈنڈے مارو۔ بھائی کیوں تجھے ڈنڈے مارے؟ اس لیے ڈنڈے مارو جو تم ڈنڈے مارو گے مجھے زخم ہوگا، فلانا طبیب ہے اس کا مرہم بڑا زبردست ہے، تو میں لگاؤں گا مجھے بڑی تسکین آئے گی۔ یہی ہمارا حال ہو گیا کہ ہم گناہ کرے جا رہے ہیں کہ غفور الرحیم ہے وہ معاف کر دے گا۔ ارے کیوں اس چکر میں پڑ رہے ہو؟ وہ غفور الرحیم ہے تو وہ گناہ ہی چھوڑ دو۔ اللہ توفیق دے کہ ہم گناہ چھوڑیں، اور کم سے کم جو گناہ چھوڑ سکتے ہیں، جو بہت آسان ہے۔ یار کیا گالی بکنا چھوڑنا مشکل کام ہے؟ بہت آسان ہے، عہد کر لے آج کے بعد میں حضور کی محبت میں، ولیوں کی محبت میں گالی نہیں بکوں گا، کیونکہ خواجہ غریب نواز کے پیارے مبارک منہ سے کبھی گالی نہیں دی، میں گالی نہیں دوں گا، یہ آسان کام ہے۔ کوئی یہ عہد کر لے میں یار جھوٹ نہیں بولوں گا، بہت آسان کام ہے کہ جھوٹ چھوڑ دینا، بہت آسان ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بندہ یہ محفل کی برکت عہد کر لے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے گالی نہیں بکنی، میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، میں نے اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا دل نہیں دکھانا، میں نے اپنے بڑوں کا دل نہیں دکھانا، میں نے انہیں کوئی اذیت نہیں دینی۔ کوئی کیا یہ ہمارے بس میں ہے نا، تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لینا۔ جو ابھی مثال کے طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز نے کیا کوئی نماز چھوڑی ہوگی؟ نہیں۔ وہ 90 لاکھ ایک وقت میں جو ہندو تھے مسلمان ہو گئے، وہ کیا اسی لوگوں میں؟ نہیں، آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو شریعت کے خلاف ہو، آپ پورے باشرع تھے اور لوگوں کو یہی تعلیمات دیتے تھے، لیکن ہم نے صرف خواجہ غریب نواز کی دیویں پکڑ لی ہے، میٹھا دلیا پکڑ لیا، ان کی محفل پکڑ لی، ان کی قوالیاں پکڑ لی، لیکن ان کے عمل کو نہیں پکڑا۔ تو جب خواجہ غریب نواز کا نام لینے سے اگر ہمیں برکتیں مل رہی ہیں تو انہوں نے جو کام بتایا ان پہ چلیں گے کریں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر تو ہماری نہیں پار ہو جائے گی۔ ہم یہاں سے الحمدللہ پکارتے ہیں ہماری مدد کو خواجہ غریب نواز اللہ کی عطا سے آ جاتے ہوئے، لیکن جب وہ دیکھتے ہوئے یہ تو اللہ کا نام فرمان ہے، یہ تو نبی کا غصہ ہے، یہ تو نبی کی بات ہی نہیں ماننا، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ والے ہیں نا تو یہ دل پہ رکھتے نہیں، تو پھر بھی وہ دعائیں خیر کر دیتے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیکن ہم کم سے کم خواجہ غریب نواز کے لیے ہی کیا خواجہ غریب نواز میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، گالی نہیں بکوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، کسی کا دل نہیں توڑوں گا۔ جو بن سکتا ہے وہ تو کرے نا۔ نماز پڑھنی نہیں آتی امام کے پیچھے جیسی تیسی بھی پڑھے گا، جہاں امام کی نماز وہاں مقتدی کی نماز، تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں تاکہ ہمارا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے۔ ہم
سوئے ہوئے ہیں نا. آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے الحمدللہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, صدقات بھی دیتے ہوں گے, سارے نیک کام کرتے ہوں گے, لیکن میرا سوال یہ ہوگا کیا آپ نے دین کے لیے کچھ کیا؟ تو جواب آئے گا نہیں. کیوں دین کے لیے کیا؟ خواجہ غریب نواز نے تو اپنا گھر بار چھوڑا, حضور نے ارشاد فرما دیا ہند چلے آؤ, وہ تشریف لے آئے. غوث پاک کا لے لو, جتنے ولی ہیں ان کے گھر کا اور ان کے مزار کا راستہ ناپا جائے نا کوسوں میل دور, ہر ولی نے اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ دین کے لیے. لیکن کیا ہم نے دین کے لیے کوئی ایک کام بھی کیا ہے؟ سوچو کہ دین کے لیے کام کیا ہوتا ہے. تو دین کے لیے کوئی دینی کام کر رہا ہے نا تو اس کے ساتھ لگ جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ دین کا کام ہو رہا ہے. میں اتنے عرصے سے الحمدللہ یہ محفلیں کر رہا, میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا تھا, لیکن میں نے تحریک لبیک پاکستان اس لیے جوائن کری, مجھے پتا چلا کہ دین کا کام تو یہ کر رہے, ہم تو نمازیں پڑھ رہے, اپنے نماز مال صحیح کر رہے, دین کے لیے کیا کریں؟ دین کے لیے قربانیاں وہ دے رہے, شیریں انہوں نے کھائی, جانیں انہوں نے دی, قربانیاں انہوں نے دی کہ حضور کا دین تخت پہ آ جائے. یہ جو آج مہنگائی ہوئی ہے نا, آپ سمجھ رہے 600 روپے کلو گھی ہو گیا, 250 روپے کلو پیٹرول ہو گیا, نہیں یہ 300 350 بھی ہو جائے گا آپ اور میں اگر خاموش رہے. خاموشی یہی ہے نا بھائی, ہم الیکشن ہوتا ہے جتواتے ہوں گے لوگوں کو, جب جتواؤ گے سزا آپ کو مل رہی ہے, مجھے بھی مل رہی ہے, آپ کو بھی مل رہی ہے, اور یہ ملتی رہے گی تب تک نہیں جان چھوڑے گی, تب تک آپ ان کو ووٹ دینا چھوڑ دو بالکل ختم. اور اگر جس کو مستحق سمجھتے بھلے وہ تنظیم و تحریک آئے نا الیکشن سے جیتے نا, لیکن اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ برکتیں دے دے گا. یہ پیٹرول یہ سارا یار عیاشی وہ کرے, 500 لیٹر ان حکمرانوں کو پیٹرول فری, بجلی 4000 یونٹ فری, ان کی لگژری گاڑیاں, ان کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوئی. ہم سے کہہ رہے یار 8 بجے دکانیں بند کرو, ارے غریبی پہ سے تم اپنی عیاشی میں چھوڑو. ہم غریب لوگ 8 بجے دکان بند کرتے اور پھر 8 بجے دکان بند نہیں ہوگی, پولیس کی بازار گرم ہو جائے گا. تو ان لوگوں کے مزوں کے لیے ہم قربان ہو رہے. IMF سے قرضہ لے لیں گے, ہمارے لیے لے لیں. ارے ہمارے لیے تو اللہ نے ہمارے جانوروں میں اتنی برکت رکھی ہے, اگر ہم 10 جانور پال لیں نا ہمارا سال بھر کا گزارا ہو جائے گا. ہماری فصلیں اتنی ہیں, یہ مادیات ہمیں بہت ملی ہے, ہمارا گزارا الحمدللہ ہو جائے گا. ان کی عیاشیوں کی وجہ سے انہیں قرضہ لینے پڑے, اور ہم ان کے شریک ہیں. کیوں کہ ہم انہیں تسلیم کر رہے ہیں نا, ہم مان رہے ہیں. تو جب ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں میں برکت ڈالے گا. اور انشاءاللہ ہمارے قائد نے ہمارے قائد نے تو یہ فرمایا تھا کہ یار ہمیں ناموس رسالت اور حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانا ہے. لیکن جب حضور کی امت کو پریشان دیکھا نا تو عزم کر لیا, اب 10 روپے بھی پیٹرول پہ بڑھا ہے نا, ہم جہاں حرمت رسول کے لیے ہم نے دھرنے دیے تھے نا, شیریں کھائی تھی, اب آپ لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم دھرنا دیں گے. تو آپ سے بھی کہ جب بھی کال آئے, جب 10 روپے پڑیں گے احتجاج شروع ہوگا, تو آپ ہمارا ساتھ دیے گا اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. اگر ایک دن آپ نے اپنا کاروبار بند کر دیا, سچ میں یہ یاد رکھیں گے ان کا باپ بھی 10 روپے کیا 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا سکے. اگر آپ لوگوں نے ہمت کری, آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنی خواتین کو بتائیں, بچوں کو بتائیں کہ اگر آپ مہنگائی ہوئی تو 10 روپے کیا یہ 50 روپے بڑھانے والے ہیں. اگر 50 روپے بڑھ گئے تو آپ سوچو آپ کیسے اپنی بائک میں کیا کیسے گزارا کرو گے یار, بہت مشکل ہے. مجھ جیسے میرا ذاتی کاروبار ہے, میری حد ہو چکی ہے کہ میں کیسے بچوں کو اسکول بھیجوں, کالج بچے جا رہے ہیں, پیٹرول لگوائے روزانہ 500 روپے کا تو پیٹرول لگ رہا ہے 2 بائکوں میں. ایک عذاب تو کب تک سہن نہیں رہا, قرضہ لیے جا رہے. تو ان لوگوں کے مزوں کے لیے ہمارے لیے آٹا مہنگا, ہمارے لیے گھی مہنگی. تو آج خواجہ غریب نواز کے توسل سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس اچھے کاموں میں دینداروں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. آپ دعا ہوگی, اس سے پہلے خواجہ غریب نواز کی ایک منقبت سنیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ